آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اہم ملاقات رہی. اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ ملاقات دونوں ممالک کے لیے جو ان کے تعلقات ہیں اس میں ایک نیا موڑ لا سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی موڑ تو یقیناً نیا ہے اور بڑے نازک اور اہم ترین وقت پر یہ ملاقات ہوئی ہے. تاریخی اور حقائق کے اعتبار سے غیر معمولی ملاقات ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی ملاقات نہیں ہوئی جب ایک فوج کے سربراہ کو امریکی صدر اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اتنا وقت دے. جب فوجی سربراہان صدور بن جاتے ہیں تو اس وقت تو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ غیر معمولی ملاقات ہے. یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی ملاقات جو کی گئی ہے وہ تعلقات کو نئے لیول پر لے کے جائے گی، لیکن جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں اس خطے میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو بدترین صورتحال بنی ہوئی ہے اسرائیل کے اگریشن کے بعد، اس سے بھی جڑی ہوئی ہے. تو ایک اس کا فوری زاویہ ہے جو ایران اور اسرائیل کے معاملے سے جڑا ہوا ہے. ایک اس کا پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ جو جنگ کا معاملہ ہوا تھا جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج 18ویں مرتبہ کہا ہے کہ اس نے اس سیز فائر کو کروایا، اس سے جڑا ہوا ہے. ایک زاویہ اس کا یہ بھی ہے کہ امریکہ اس خطے کے اندر طویل مدت انٹرسٹ اپنے کیا بنا رہا ہے. تو تینوں زاویوں سے آپ دیکھیں تو یہ ملاقات اہم ہے. اس کے اندر کسی سویلین نے شرکت نہیں کی. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ براہ راست اب پاکستان کے اندر جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے ساتھ بات کر رہا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سویلین حکومت سائیڈ لائن ہو گئی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ فیصلہ سازی کی قوت کہاں پر موجود ہے. ہمیں یقین ہے کہ جب فیلڈ مارشل صاحب واپس آئیں گے تو پھر وہ بتائیں گے، حکومت کو بریف کریں گے. لیکن اس وقت تو آپ کو ایک براہ راست ڈائریکٹ پائپ لائن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے وائٹ ہاؤس اور جی ایچ کیو کے درمیان. صحیح. طلعت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیض صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض صاحب، جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر کی جانب سے یہ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے، پھر اگر ہم یہ بات کریں کہ عالمی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں اس وقت جو پاکستان ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے آپ کے اکارڈنگلی؟ یہ جیسے اس بارے میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ ایک بات اور بہت اہم ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کچھ ہی روز پہلے فیلڈ مارشل ایران بھی گئے اور وہاں بھی ان کی بڑی اعلیٰ ترین سطح پر ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کا کوئی آج کا رشتہ نہیں ہے، صدیوں کے ناطے ہیں، صدیوں کے تعلقات ہیں، نسلی، سماجی، معاشی، ہر طرح کے زبان. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پتہ نہیں شاید ینگ ناظرین کو معلوم نہیں ہوگا کہ باقاعدہ ہمارے پاکستان کے کئی علاقوں کی جو آفیشل زبان پہلے فارسی ہوا کرتی تھی. پنجاب میں تقریباً 50 سال رنجیت سنگھ کی پوری جو دور حکومت میں فارسی جو ہے وہ زبان سرکاری زبان ہوا کرتی. تو بہت بڑا انفلوئنس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. صدر ٹرمپ نے جو بات کی کہ اس وقت پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو شاید ایران کو نیبرہڈ کے حوالے سے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. تو ضرور کچھ نہ کچھ انپٹ ہوا ہوگا، لیکن دیکھیے انہوں نے بالکل واضح کیا تھا اپنی ملاقات، اپنی جو کمیونٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی، کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہیں. اور بینگ اے پریگمیٹک پرسن مجھے یقین ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان کی جو وہاں جو سچویشن ہے، جو کنڈیشن ہے، اس کو سمجھتے ہیں اور وہ ہرگز پاکستان سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ اگر بات آگے بڑھتی ہے تو پاکستان اس جنگ میں عملی طور پر شامل ہو. اور وہ عملی طور پر شامل ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے جو ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں، ہمارے جو نیبرہڈ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، ہم کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اخلاقی اور سفارتی جو ایک پوزیشن لینے کے علاوہ بھی اور کچھ کر سکتے ہیں. ہم تو کشمیر پر بھی یہ پوزیشن لے چکے ہیں کہ ہم کشمیر کی ہر سطح پر، ہر لیول پر صرف سفارتی مدد اور اخلاقی مدد کرتے آ رہے ہیں اب تک. تو یہی حال میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ ہوگا. اس میں اس وقت ایران کے حوالے سے ظاہر ہے کہ معاملات
کافی سنگین نظر آ رہے ہیں. اگر آپ ان کی بات آپ نے دوبارہ سنی, انہوں نے بالکل ایک ریڈ لائن یا بلکہ سمجھیے کہ ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ جب تک کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام کمپلیٹلی ختم نہیں کرتا اس وقت تک وہ اس بات کو نہیں مانیں گے. اور بلکہ ابھی CNN کی تھوڑی سی دیر پہلے یہ بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا, سر ٹرمپ نے باقاعدہ پبلکلی, کہ اس حملے کے بعد نیتن یاہو کو انہوں نے یہ کہا کہ کیپ گوئنگ, یعنی ان کو روکنے کا نہیں کہا, ان کو احتیاط کا نہیں کہا, بلکہ ان کو انکریج کیا, ان کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ ایران پر یہ حملے جاری رکھیں تاکہ ایران کے ساتھ جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں وہ اس پر اثر انداز ہو سکیں. اور یہی بہت بڑا میرا خیال ہے کہ ایران کا جو اس وقت کی جو بہت بڑی شکایت ہے کہ امریکہ نے ایران کے حوالے سے ڈبل کراس کیا ہے. جبکہ مذاکرات جاری تھے وہاں حملے کی اجازت دی گئی تاکہ اس کی پوزیشن کو کمزور کیا جائے. اور اس وقت خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ نیوکلیئر پروگرام کو ڈسمینٹل کریں, اس کو مکمل طور پر روک دیں, بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ایران کو ایک بحیثیت ایک ریاست اس کو انتہائی کمزور کر دیا جائے اور اس کو اس لیول پر لے آیا جائے کہ وہ کسی بھی وہاں گلف میں یا اسرائیل کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی خطرہ نہ ہو. اچھا, اس میں صرف یہی بات نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ رجیم چینج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے اہداف میں شامل تھا, لیکن اگر وہ حاصل ہوتا بھی ہے تو وہ رجیم چینج کو نہیں چاہتے, وہ رجیم کولیپس چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, اور میں یہ باتیں بائی دی وے یہ بڑے مشہور ایک ولی نصر صاحب ہیں, بڑے مشہور ایرانین امریکن اسکالر ہیں, یہ انہوں نے بھی یہ باتیں اپنے پروگرام پر اور CNN پر یہ کہی ہیں کہ اس وقت اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ صرف وہاں رجیم چینج ہو, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ رجیم کو کولیپس کر دیا جائے اور اس کے بعد وہاں جو کچھ بھی ہو وہ معاملہ وہی خلفشار کا شکار ہو, لیکن وہ ان کا درد سر نہیں ہے, اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں. دیکھیے, اب یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ پاکستان جسے ہم ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب ہم پالیٹکس کو پڑھتے ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس کو پڑھتے ہیں, اسٹیٹ کرافٹ, کہ کسی بھی اسٹیٹ کو کسی ریاست کو چلایا کیسے جاتا ہے. اور یہ ایک ہزاروں سال پرانا ایک علم ہے اور ایک جس پر کہ لوگوں نے بڑی بڑی ریسرچ اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. پاکستان کو اس وقت یہی مرحلہ درپیش ہے کہ وہ اسٹیٹ کرافٹ مینشپ میں کیا اپنے وہ جو آپشنز ہیں, جو اس کی کنڈیشنز ہیں, اس کے اپنے اکنامک جو معاملات ہیں, جو سچویشنز ہیں, ان سب کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے جو عالمی ریکوائرمنٹس ہیں, جو آبلیگیشنز ہیں, ان کو پلے کرتے ہوئے کس قسم کا رول اپنے آپ کو اپنے لیے اڈاپٹ کرتا ہے. اور یہ فیلڈ مارشل کا یہ جو ایک دورہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کو سامنے لانے میں بہت مددگار ہوگا. اور میں نے اس سے پہلے جب یہ عرض کیا تھا, یہ تو خیر عالمی معاملات ہیں, لیکن جو ڈومیسٹک سچویشن ہے پاکستان کی, اس پہ بھی اس کا بہت بہت بڑا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے, بلکہ ہو چکا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خود ڈومیسٹکلی آپ کو بہت سی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور پاکستان اپنی امپورٹنس کو رکھتے ہوئے فیض رحمان صاحب, پاکستان اپنی اہمیت کو بڑھاتے ہوئے, اس کو مانا بھی جا رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے خطے میں تھوڑا سا بیلنس لا سکتا ہے سچویشن کو. میں ایران کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں, کیا وہاں پر کوئی ایسا چھوٹا سا صحیح, تھوڑا سا صحیح کوئی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے کہ وہاں معاملات تھوڑے سے بہتر ہو پائے, خطے میں تھوڑا سا امن آ پائے؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے فیض صاحب؟ بالکل آپ سے. آواز مجھے نہیں آئی. فیض رحمان صاحب, ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز, جی پلیز سوال ذرا مختصراً دہرا دیں. میں مختصراً دہرا دیتی ہوں. پاکستان کے اپنے گولز ہیں, لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ خطے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے, ایران کے لیے کیا کر سکتا ہے, توازن کیسے لا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, پاکستان کی اہمیت ہے ہی اسی لیے کہ پاکستان خطے میں بہت اہم ملک ہے. اور اب تو آپ نے عسکری برتری بھی اپنی ثابت کر دی ہے, نہ صرف عسکری برتری بلکہ آپ کو ایک اہم بات بتاؤں, فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری چائنا سے لڑائی ہو رہی تھی, چائنا کا اکوپمنٹ تھا, کہنے لگے چائنیز بھی یہ اکوپمنٹ اتنا اچھا استعمال نہیں کر سکتے جتنا کہ ہم نے استعمال کیا ہے. تو ہم نے اپنی عسکری مدد ضرور, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا کے جہاز وغیرہ استعمال ہوئے ہیں, ٹیکنالوجی, لیکن اس میں پاکستانیوں کی اپنی مہارت کا بہت بڑا دخل ہے. اور یہی وہ عوامل ہیں جس سے پاکستان کے خطے میں اہمیت ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس اہمیت کو اب آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں اپنی عوام کی خوشحالی کے لیے, اپنی عوام کو زیادہ اہمیت ملے عالمی برادری میں, اور خطے میں امن اور سکون ہو. اس وقت پاکستان کا کردار جو ہے وہ کلیدی ہے. اور دیکھیے, اس وقت صدر ٹرمپ سے جو ملاقات کے بعد
تمام کیپٹلز میں، دنیا کے اس وقت جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں اس میں پاکستان کا کردار بہت کلوزلی انالائز کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے اور توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ایک لیڈنگ رول ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہوگا کہ وہ کس طرح سے جو ظاہر ہے کہ ان کا بھی جو اس ایک میٹنگ سے اس پورے کانٹیکسٹ میں، یعنی عالمی ایک تنازع چل رہا ہے پوری دنیا میں اور یہاں پر رہی ہے ایک فیلڈ مارشل سے، ایک آرمی چیف سے، تو اس کے بعد خود ان کا اپنا جو پرسنل اسٹیچر ہے وہ بے انتہا بلند ہوا ہے، اور وہ اپنے اس اسٹیچر کو استعمال کرتے ہوئے یقیناً اس قابل ہیں کہ اپنی قوم کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے، دیکھیے یہ کی سینٹنس ہے، یہ بالکل بنیادی بات یہی ہے کہ آپ اپنی قوم کے، اپنے ملک کے جو کی انٹرسٹس ہیں ان مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے دنیا میں اور خطے میں امن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ ان سب کے لیے بڑا چیلنج ہے، خصوصاً فیلڈ مارشل صاحب کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس معاملے میں ضرور سرخرو ہوں گے۔